آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدتمیز، بیکار شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ امام حسین یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتب کو خط لکھا اور اس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ میری بیعت کو مانیں، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پہ ظلم کرنا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے وہ فاسق اور فاجر تھا، زنا اور شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے۔ مکہ میں آپ کو کوفیوں کے کافی خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ آ جائیں، یہاں پہ یزید کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ یزید کی بیعت ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے کوفہ بھیجا کہ جا کے وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط بھیجا، اس میں لکھا تھا، یہاں کے حالات صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ بھی کوفہ جلدی آ جائیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اتنی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ جان کے دشمن بن چکے تھے، اور دوسری طرف بھیجا ہوا خط امام حسین کے پاس پہنچ چکا تھا جس میں لکھا تھا، کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہیں، آپ جلد آ جائیں۔ تو امام حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی اور جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو آپ کو مسلم بن عقیل اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر جب ملی، جب آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور بالکل قریب پہنچ چکے تھے، آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی تو امام حسین نے کہا، میں تم لوگ کے بلانے سے ہی آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو میں واپس چلا جاؤں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور یزیدی فوج نے انہیں آنے نہیں دیا تو امام حسین نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں خیمہ لگا دیا جائے۔ پھر یزیدی فوج کو پتہ چلا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی وہاں آنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا تو مجھے اپنے شہر مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے کوئی بات قبول نہیں کی اور وہ امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پہ مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، 3 محرم کا دن آ گیا، پھر یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے جس میں بچے عورتیں بھی شامل تھے۔ یزید کے دل میں امام حسین کا اتنا ڈر تھا کہ 82 لوگ سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ان لوگ نے یہ فیصلہ کیا، امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے چلے گئے۔ 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی امام حسین کے قافلوں والوں پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھ تمام جوان لوگ تو پیاس کو برداشت کر رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ یزیدی فوج نے یہ طے کیا تھا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو آپ کی بات مان لی۔ پھر 9 محرم کی رات
اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہاں موجود 2 دنوں میں سب شہید ہو جائیں گے، اس لیے یہاں سے جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ امام حسین نے فوراً سارے جلتے دیوں کو بجھوا دیا تاکہ اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیا جلوایا گیا تو سارے لوگ بیٹھ کے رو رہے تھے، کوئی بھی انہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا۔ پھر 10 محرم کا دن آیا تو جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ اتنے میں حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ جنگ کرتے رہے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیجہ بھر لیا۔ جب پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس خیمے تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح اہل بیت کے تمام جوان شہید ہو گئے۔ جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین کافی لمبے ٹائم تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا۔ لیکن امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے طاقت میں کتنا بھی زیادہ ہو، حق اور سچ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ جب دونوں کے بیچ جنگ چل رہی تھی تو عصر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین سے ایسے مشکل وقت میں زخمی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو جیسے نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، شمر بل جوشن نے آپ کے گردن پہ تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ کربلا کی جنگ میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جس کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو قیدی بنا کے کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہے اور یزید ڈوب گیا رات کے اندھیرے میں، حسین چمک اٹھے روشنی کی طرح۔